آج کی کہانی ہماری ہے ہمارے جیسے لوگوں کی، ہمارے جیسے گاؤں کی اور ہماری جیسی سوچوں کی۔ یہ کوئی پرانی داستان نہیں، نہ ہی کسی کتاب میں لکھی ہوئی کہانی ہے۔ یہ آج کی کہانی ہے، ایسی کہانی جو ہر اس دل تک پہنچتی ہے جو زندگی میں کچھ بننا چاہتا ہے، مگر کبھی کبھی جلدی میں غلط راستہ چن لیتا ہے۔ اور یہی تو ہے سوچ کی کہانی، جہاں ہر قصہ صرف سنایا نہیں جاتا بلکہ سوچ کو جھنجھوڑنے آتا ہے۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا، ہلکی سی دھند کھیتوں پر بیٹھی ہوئی تھی، جیسے زمین نے سفید چادر اوڑھ رکھی ہو۔ پرندوں کی آوازیں، مٹی کی خوشبو اور دور کہیں بیل گاڑی کی چرچراہٹ۔ یہ تھا گاؤں چک نواب۔ اسی گاؤں کے کنارے کچی اینٹوں کا ایک گھر چھوٹا تھا، مگر اس میں رہنے والوں کے خواب بہت بڑے تھے۔ سلیم، عمر کوئی 35 کے قریب، چہرے پر محنت کی لکیریں، آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو محنت سے نہیں بھاگتے مگر قسمت سے بہت زیادہ توقع رکھتے ہیں۔ صبح سویرے وہ چارپائی سے اٹھا، باہر صحن میں آیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑایا، یا اللہ، کب بدلے گا میرا وقت؟ سلیم کھیتی باڑی کرتا تھا، زمین تھوڑی سی تھی، آمدنی محدود، بیوی زرینہ، سمجھدار مگر خاموش مزاج، 2 بچے، 12 سال کا عمران اور 8 سال کی عائشہ۔ گھر میں پھاکے تو نہیں ہوتے تھے مگر آسائشیں بھی نہیں۔ زرینہ چولہے پر روٹیاں لگا رہی تھی، سلیم کو دیکھ کر بولی، آج پھر بازار جا رہے ہو؟ سلیم نے ہاں میں سر ہلایا، کچھ کام ہے۔ زرینہ کچھ کہہ کر رک گئی، وہ سلیم کی آنکھوں میں وہی پرانی بے چینی دیکھ رہی تھی۔ سلیم، صبر بھی ایک نعمت ہوتا ہے۔ سلیم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس جوتے پہنے۔ سلیم کے دل میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی، سب لوگ آگے نکل گئے اور میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں۔ وہ گاؤں کے چوک سے گزرا، وہاں ریاض کھڑا تھا، پرانا دوست مگر اب شہر میں بڑا کام کرنے والا۔ مہنگے کپڑے، موبائل فون اور باتوں میں غرور کی ہلکی سی جھلک۔ ریاض نے سلیم کو دیکھا تو مسکرا دیا، ارے سلیم، اب تک اسی حال میں؟ یہ جملہ تیر کی طرح لگا۔ چائے کی دکان پر دونوں بیٹھ گئے۔ ریاض باتوں باتوں میں بولا، یار آج کل پیسہ بنانا مشکل نہیں رہا، بس دماغ ہونا چاہیے۔ سلیم نے چونک کر پوچھا، کیسے؟ ریاض نے ادھر ادھر دیکھا، آواز دھیمی کی، ایک کام ہے، تھوڑا رسکی ہے مگر فائدہ بڑا ہے۔ سلیم کا دل تیز۔ ریاض نے انگلیوں سے اشارہ کیا، اتنا کہ تم چند مہینوں میں یہ گاؤں چھوڑ دو۔ وہ لمحہ تھا جب سلیم کے دل میں لالچ کا بیج پڑ گیا۔ رات کو سلیم دیر تک جاگتا رہا، زرینہ سو چکی تھی، بچے خوابوں میں تھے، سلیم چھت کو گھور رہا تھا۔ بس ایک بار، صرف ایک بار قسمت آزما لوں، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے زرینہ کی بات یاد آئی، صبر بھی ایک نعمت ہوتا ہے مگر لالچ صبر کی آواز سے زیادہ اونچی تھی۔ اگلی صبح سلیم نے زرینہ سے کہا، میں کچھ دن شہر جا رہا ہوں، کام کے سلسلے میں۔ زرینہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، صرف اتنا کہا، جو بھی کرو بچوں کا خیال رکھنا اور اپنا بھی۔ سلیم نے سر ہلا دیا مگر دل میں کچھ اور ہی طے ہو چکا تھا۔ یہاں سے سلیم کی زندگی کا وہ موڑ شروع ہوا جہاں ایک چھوٹا سا فیصلہ آہستہ آہستہ ایک بڑے انجام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کیا ریاض کا بتایا ہوا راستہ سلیم کو خوشحالی دے گا، یا وہ چیز جسے وہ موقع سمجھ رہا ہے اصل میں ایک آزمائش ہے؟ یہ جاننے کے لیے کہ لالچ کس طرح انسان سے سب کچھ چھین لیتا ہے، کہانی کا